IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد نعیم منیر فاروقی، انچارج پروگرام روشنی، آج آپ کے سامنے حقوق والدین کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ موضوع آپ کو پسند آئے گا اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے تاکہ آئندہ موضوع آپ کی پسند کے مطابق تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ حقوق والدین ہمارا آج کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ گویا والدین کے حسن سلوک کی اہمیت انسانیت کے دل میں پیدا کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ توحید کا حکم، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کی خدمت میں جہاد کرو۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد جیسا عظیم عمل، اس کے لیے جانے کے لیے بھی والدین کی خدمت کو سامنے رکھا جائے گا۔ اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو پھر یہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، اور اگر جانا بھی ہے تو والدین کی اجازت سے جا سکتا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا کہ من ابر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا امک، تیری والدہ۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا، پھر بھی آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا، پھر بھی آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ تو چوتھی مرتبہ جب پوچھا پھر آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے والد۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق بنسبت باپ کے زیادہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو یہ والدین، ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو والدین اللہ جل جلالہ کی بہت عظیم نعمت ہیں کہ جن کی خدمت کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی جنت کو بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ کی دعائیں انسان کو ہر موقع پر، ہر مقام پر کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور ماں باپ کی بددعائیں انسان کو پستیوں کے اندر اتار دیتی ہے۔ لہذا جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دل سے دعائیں لیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اللہ جل جلالہ کے ہاں مستجاب ہیں، قبول ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں خوب خدمت کیجیے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ والے اعمال میں آگے
آگے سے آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ جس انداز سے بات کرنا اور جو خدمات ان کی اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمائی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیات میں انہی کا ذکر ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، نرم لہجے سے بات کرو، سختی نہ کرو، اور ان کے ساتھ بولنے میں بھی بدتمیزی والا انداز اختیار نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، یعنی ان کے سامنے پستی دکھا اور ان پر مہربانی کر، اور ان کے لیے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتا رہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت کی، میری اچھے انداز میں پرورش کی۔ اور والدین کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو اولاد کے ذمے لازم ہے، انہی میں سے آج ہم ان 10 کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلائیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے والدین کا جو اولاد کے ذمے ہے۔ دوسرا حق، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا پہنائے، جب کہ اسے ان باتوں کی قدرت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیت وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ معروف طریقے کی مصاحبت یہ ہے کہ وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائے، ننگے ہوں تو انہیں کپڑے پہنائے، اور تیسرا حق، جب ان میں سے کسی ایک کو خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے، اور چوتھا حق، جب وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو اور جواب دے۔ پانچواں حق، جب اسے کسی بات کا حکم دیں تو اطاعت کرے، جبکہ حکم کسی معصیت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ چھٹا حق، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلام اختیار نہ کرے۔ ساتواں حق، ان کو نام لے کر نہ پکارے، والدین کو نام لے کر نہ پکارے۔ آٹھواں حق، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرے۔ نواں حق، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند سمجھے جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ اور 10واں حق، جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی، سورہ نوح آیت نمبر 28 میں، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دیں اور میرے ماں باپ کی بھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دیں اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی حساب قائم ہونے کے دن تک۔ تو یہ وہ 10 حقوق ہیں والدین کے کہ جو اولاد کے ذمہ لازم ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ان حقوق کو پورا کرے اور اس کے پورا کرنے میں اپنی پوری توانائی لگائے، پوری محنت کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔